فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المبین، وہو اصدق الصادقین، السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ خداوند عالم قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کی گفتگو نقل فرما رہا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ جناب عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر اللہ کا سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مجھے موت آئے گی اور جس دن میں پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، اٹھایا جاؤں گا، یعنی روز قیامت۔ سلسلہ بیان ذہن عالی میں ہوگا۔ ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو چل رہی ہے اس کا عنوان ہے حسین وارث انبیاء۔ جناب آدم کا ذکر ہوا، جناب نوح کا ذکر ہوا، جناب ابراہیم کا ذکر بڑی تفصیل سے رہا۔ سلسلہ کلام آج آگے بڑھتا ہے۔ زیارت میں سلام آگے ہے، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، سلام ہو آپ پر اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث۔ جناب موسیٰ اللہ کے بڑے عظیم نبی تھے، صاحب کتاب تھے، صاحب شریعت تھے۔ قرآن مجید میں جتنا حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے اتنا کسی اور نبی کا تذکرہ نہیں۔ بڑی تفصیل سے قرآن نے جناب موسیٰ کے حالات کو بیان کیا ہے اور مسلمانوں کو سنایا ہے۔ جناب موسیٰ پیغمبروں کی نسل سے تھے، نسل جناب ابراہیم، نسل جناب اسحاق، نسل جناب یعقوب، نسل جناب یوسف سے تھے۔ لیکن جس زمانے میں جناب موسیٰ پیدا ہوئے اس زمانے میں ان کی قوم برے حالات سے گزر رہی تھی اور بنی اسرائیل مصر میں غلام بنا لیے گئے تھے، اور ایک دوسرا خاندان جو قبطی خاندان کہلاتا تھا وہ ان پہ حکومت کر رہا تھا، اور یہ لوگ بڑی غریبی، پریشانی، مفلسی اور حکومت کی زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ کو پیغمبروں کی اس نسل پہ رحم آیا اور اس کریم نے بنی اسرائیل میں جناب موسیٰ جیسے نبی کو مبعوث کیا۔ توجہ چاہتی ہوں کنیزان زہرا، میں جلدی جلدی ٹکڑے لے کے آپ کو سناتی ہوں کہ جناب موسیٰ کی ولادت سے پہلے نجومیوں نے، ستارہ شناسوں نے فرعون کو خبر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو تیری حکومت اور تیری خدائی کا چراغ بجھا دے گا۔ فرعون نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا اور یہ طے ہوا کہ بنی اسرائیل کے گھروں پہ پہرے بٹھا دیے جائیں اور جب بھی کوئی بیٹا پیدا ہو تو فوراً ذبح کر دیا جائے تاکہ وہ بیٹا پیدا ہی نہ ہو۔ بنی اسرائیل کے گھروں پہ پہرے بیٹھ گئے، جو بیٹا پیدا ہوا اس کو ذبح کر دیا گیا۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس کی منظر کشی کی ہے۔ تمہارے بیٹوں کو وہ مار ڈالتے تھے، ذبح کر دیتے تھے،
اور تمہاری لڑکیوں کو وہ چھوڑ دیتے تھے۔ یہاں تک کہ تاریخ لکھتی ہے کہ بنی اسرائیل کے 60,000 بیٹے ذبح ہوئے۔ سنیے گا کنیزان زہرا، 60,000 بچے پیدا ہوتے ہی ان کی گردن کاٹ دی گئی۔ جہاں معلوم ہوا لڑکا پیدا ہوا ہے، بس سرکاری آدمی آئے، کھٹ سے گردن کاٹ دی، اس ڈر میں کہ کہیں موسیٰ نہ ہو۔ مزاج مشیت دیکھیے، اللہ کی مشیت کا مزاج سمجھیے کہ جب کوئی خدا سے ٹکرانے چلتا ہے تو اللہ اس کو بڑی چھوٹ دیتا ہے۔ یہ چھوٹ دینا اللہ کی کمزوری کی دلیل ہے، نہ ظالم کی کامیابی کی دلیل ہے، بلکہ یہ جو اونچا اٹھایا جا رہا ہے یہ اس لیے اونچا اٹھ رہا ہے کہ جتنا اونچے سے گرے گا۔ فرعون کی خدائی بھی ساتھ چل رہی ہے اور فرعونیت بھی چل رہی ہے، کوئی زوال نہیں ہے اور کوئی پریشانی نہیں۔ بنی اسرائیل کے بچے ذبح ہو رہے ہیں، 10، 20، 50 روز ذبح ہوتے رہے۔ نہ مشیت کو جلال آ رہا ہے، نہ ذبح کرنے والوں کے ہاتھ شیل ہو رہے ہیں، اور نہ ذبح کرنے والوں کے سر پہ کوئی مصیبت آ رہی ہے۔ نہ فرعون کے گھر پہ مصیبت آ رہی ہے، بے کس مائیں رو رہی ہیں، غریب باپ فریاد کر رہے ہیں، بہنیں چھپ چھپ کے آنسو بہا رہی ہیں۔ جس کو مدتوں سے اولاد کی تمنا تھی، 10 برس کے بعد بیٹا پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی مار ڈالا گیا۔ خاندان بھر میں تہلکہ مچا ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے، ان کے سب کام چین سے چل رہے ہیں۔ 60,000 بچے ذبح ہوئے، اس شبہ میں کہیں موسیٰ نہ ہوں۔ یہ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ معصوم کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ لیکن مشیت کو بھی یہ ضد کہ موسیٰ پیدا ہوں گے تو اسی شہر میں اور پلیں گے تو تیرے گھر میں۔ اما یہ بھی تو ممکن تھا کہ نجومیوں کو خبر بھی نہ ہوتی، موسیٰ پیدا ہو جاتے، پل جاتے، بڑھ جاتے، جوان ہو جاتے، آن کے فرعون کا چراغ بجھا دیتے۔ تو ممکن ہے خدا کہے کمزور یوں ہی سوچتا ہے جیسے تم سوچ رہے ہو، ہم کمزور نہیں ہیں، ہم طاقتور ہیں، یہ جتنا چاہے ٹکرا جائے، ظلم کے دھبے اس کے دامن پر، فوجی اس کے، انتظام اس کا ہو، پیسہ اس کا ہو، محل اس کا ہو، روپیے اس کے، اس کی حقیقت دکھائی۔ جس طریقے سے موسیٰ کے مقابلے میں فرعون ذلیل ہوا، اسی طریقے سے اللہ نے یزید کو سب کچھ دیا، دولت بھی لے، حکومت بھی لے، اقتدار بھی لے، تاج بھی لے، تخت بھی لے، راوی بھی تیرے ہوں، محدث بھی تیرے ہوں، مقرر بھی تیرے ہوں، قلم بھی تیرے ہوں، اور نام رہے میرے حسین کا۔ صلوات اللہم صلی اللہ۔ موسیٰ کی ماں پہ وحی ہوئی، اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی کی۔ قرآن میں ہے کہ ایک صندوق میں رکھ کے اس کو دریا میں ڈال دو، اور جناب موسیٰ کی ماں نے جناب موسیٰ کو مطابق وحی ایک لکڑی کے صندوق میں رکھا۔ دیکھیے جو قرآن میں ہے وہ میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ بس موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو صندوق میں مطابق وحی رکھا اور اللہ کے حکم کی اطاعت میں نیل کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ صندوق جا کے دریا میں ڈال دیا اور کلیجے پہ پتھر رکھ کے چلی آئیں واپس۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ ماں تو آ گئی۔ ذرا دیکھیے گا کہ یہ جو قرآن مجید میں ہمیں واقعات سنا رہا ہے یہ کیا واقعات ہیں۔ اب ماں کے ساتھ ساتھ بہن کا کیر کٹر سامنے آتا ہے۔ جناب موسیٰ کی بہن تھی جناب کلثوم۔ جناب کلثوم حضرت موسیٰ سے بڑی بہن تھی، اور 1-2 برس بڑی نہیں تھیں، بلکہ کافی بڑی بہن تھیں۔ اتنی بڑی تھیں کہ سمجھدار تھیں، معاملات و مسائل کو سمجھنے والی اور بات چیت کر سکیں، اتنی بڑی تھی وہ۔ یعنی ہو سکتا ہے 10 برس بڑی ہو یا 12 برس بڑی ہو۔ ماں دریا میں صندوق ڈال کے پلٹ آئی، کلیجے پہ پتھر رکھا مامتا کو سمجھا کے، لیکن دریا میں صندوق چل رہا ہے اور دریا کے کنارے کنارے بہن چل رہی ہے۔ قرآن اس منزل کی تصویر کشی کر رہا ہے۔ موسیٰ کا صندوق دریا میں چل رہا ہے اور بہن بھائی کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ نگاہیں صندوق پر ہیں، پیر خشکی پہ ہیں، نیل کی لہروں میں صندوق جا رہا ہے اور خشکی پہ کنارے بہن جا رہی ہے، دیکھتی ہوئی کہ اس صندوق میں میرا بھائی ہے، یہاں تک کتنی دور چلیں۔ وہ ظاہر ہے کہ کمسن لڑکی کوئی میلوں تو چلے گی نہیں، پھر لونگ 2 پھر لونگ، مجھے صحیح نہیں معلوم، لیکن بہرحال دریا کے کنارے کنارے چلیں، یہاں تک کہ ایک منزل ایسی آئی کہ فرعون کا محل آ گیا دریا کے کنارے۔ اور فرعون کا محل اس طرح بنا ہوا تھا کہ اس کی پچھلی دیوار پانی کے اندر سے اٹھائی گئی تھی،
محل کا جو بیک پورشن تھا اس کی پچھلی دیوار سے پانی ٹکر کھاتا تھا، یعنی ادھر چلنے کا راستہ نہیں تھا۔ محل کی دیواریں پانی کے اندر اتری ہوئی تھیں۔ اب جو بچی کنارے کنارے چل رہی ہے اس کا راستہ رک گیا، اس لیے کہ اب وہ گھوم کے محل کو پورا کراس کر کے ادھر جائے تو پھر دریا کا کنارہ اسے ملے گا۔ یہاں تک تو آئیں، یہاں پہ آ کے راستہ رک گیا۔ جب یہاں پہ آ کے راستہ رک گیا تو دیوار سے لگ کے بھائی دیکھیے، تصویر ذہن میں بنائیے گا، دیوار سے لگ کے یوں جھانک کے دیکھنے لگیں کہ جہاں تک نظر جائے بھائی کا صندوق دکھائی دیتا رہے۔ ابھی صندوق نظروں سے اوجھل نہیں ہوا تھا اور اس پوائنٹ تک نہیں پہنچا تھا کہ جہاں سے بہن کی نظر سے چھپ جائے کہ انہوں نے دیکھا کہ فرعون کے محل سے جھما جھم لوگ دریا میں کودے اور وہ تیراک لوگ تھے۔ انہوں نے جلدی سے صندوق کو اپنی طرف گھسیٹا اور گھسیٹ کے اپنے ساتھ لیے ہوئے اندر محل میں چلے گئے، اور یہ یوں گردن کیے ہوئے دیکھ رہی ہیں پورا منظر کہ میرے بھائی کا صندوق اندر پہنچ گیا۔ کنیزان زہرا بہن بھائی کے ساتھ اتنی دور چلی تھی۔ تاریخ اسلام میں یہی رول ہے جناب کلثوم کا کہ تھوڑی دور بھائی کے صندوق کے ساتھ چلی ہیں۔ اسلام کی چند عظیم عورتوں میں ان کا شمار ہو گیا۔ معلوم ہوا اگر کوئی بہن معصوم بھائی کے ساتھ تھوڑی دور بھی چلے، میں بھی اس منزل سے آگے نہیں بڑھوں گی ورنہ آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی۔ اب انہوں نے دیکھ لیا جناب کلثوم نے کہ بھائی کا صندوق وہ غوطہ خور لوگ جو دریا کے اندر اترے تھے محل کے اندر لے گئے، اور اس کے بعد جناب موسیٰ کی پوری تحریک ایک عظیم تحریک بن گئی۔ بنی اسرائیل کو آرگنائز کیا جناب موسیٰ نے، اور اس کے بعد ایک مدت جناب شعیب کے ساتھ زندگی گزاری۔ جب وہاں سے پلٹے اور اب فرعون کے مقابلے میں آئے اور ایک عظیم سلطنت کے سلطان کے سامنے اللہ کا نبی ہمت و استقلال کا پیکر بن کے کھڑا ہو گیا اور اللہ کی آواز، اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا۔ اور وہ وقت بھی آیا کہ جب جناب موسیٰ بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے چھڑا کے لے کے چلے۔ توجہ چاہتی ہوں عزیزان گرامی، مقابلے ہوئے اور مقابلے میں باطل ہمیشہ زیر ہوتا رہا، حق ہمیشہ کامیاب ہوتا رہا۔ موسیٰ کے پاس عصا تھا اور وہ عصا لے کے آئے اور فرعون نے ساحروں کو بلایا، جادوگروں کو بلایا، اور جادوگر بھی قرآن کہتا ہے بڑے زبردست تھے، جنہوں نے لکڑی کے ٹکڑوں اور رسی کے ٹکڑوں پہ منتر پڑھ کے پھونکے اور وہ چلتے پھرتے سانپ بن گئے۔ یہ ہے بڑے کمال کا معاملہ کہ لکڑی کے ٹکڑے پہ پھونکیے اور سانپ بن جائے، تو وہ چلتے پھرتے سانپ بن گئے۔ بس اللہ نے موسیٰ پہ وحی کی کہ اپنے عصا کو زمین پہ ڈال دو، اور قرآن کہتا ہے وہ اژدہا بن گیا اور اس نے گھوم کے تمام جتنے سانپ تھے وہ کھائے۔ یہ معجزہ ہے۔ کیا معجزہ ہے موسیٰ کا؟ عصا معجزہ ہے، اور ساحروں کے جو سانپ ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ سحر، وہ جادو ہے۔ انجام کیا ہوا؟ جیسے ہی موسیٰ کا عصا گرا زمین پر وہ سانپ بنا، اژدہا قرآن نے کہا ہے، اور اس نے گھوم کے سارے سانپ کھائے، اور ایسے آرام سے کھا لیے کہ ڈکار بھی نہ لی، یوں ہی کھا گیا۔ حسین وارث موسیٰ ہیں، عزا معجزہ حسینی ہے۔ سال بھر میں جو تحریکیں سانپوں کی طرح اٹھتی ہیں، عزاداری کا اژدہا سب کو کھا جاتا ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ آج کل عزائے موسیٰ والا معجزہ ہو رہا ہے۔ سال بھر جو تحریکیں، جو ترکیبیں چل رہی ہیں، عزاداری کے خلاف، اہل بیت کے خلاف، مذہب کے خلاف، یہ تحریک، وہ تحریک، ان کے پیسے، ان کا نظریہ، ان کی فکر، ان کی کوشش، یہ اتنے سانپ رینگ رہے ہیں۔ ادھر آیا اژدہا معجزہ کا، سب کو نگل کے ختم۔ ایک نام حسین میں اتنی طاقت ہے کہ ہر یزید کانپ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تاریخ کیا، قرآن بتاتا ہے کہ جناب موسیٰ نے عصا ڈالا، وہ اژدہا ہو گیا اور ساحروں کے سحر کو نگل گیا، اور وہاں مجمع میں بھگدڑ ہو گئی اس کو دیکھ کے۔ مگر جو ساحر تھے وہ اپنے فن کے بڑے پکے تھے، وہ نہ ڈرے، نہ بھاگے، نہ گھبرائے۔ قرآن کہتا ہے کہ ساحر جو تھے وہ سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے
ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، رب موسیٰ پہ ایمان لے آئے، رب ہارون پہ ایمان لے آئے۔ یہ بھی عجب ساحر تھے، واللہ مسلمان ہوئے اور پکے مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا اور مکمل پڑھا، نبی کے ساتھ وصی نبی کا بھی اقرار کیا، اللہ پر ایمان لائے، موسیٰ کے رب پہ ایمان لائے، ہارون کے رب پہ ایمان لائے۔ حضور کہتے ہیں اما ایسا کلمہ تو پڑھو جیسا ساحران فرعون نے پڑھا تھا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فجل۔ اس واقعے کو غور سے پڑھیے، یہ قرآنی واقعہ ہے، قرآن پاک میں ہے، اس میں کوئی معتبر غیر معتبر کی بحث نہیں ہے۔ یہ کیا ہوا؟ فرعون تو اپے سے باہر ہو گیا، وہ تو گالیاں والیاں بکنے لگا تھا، بکواس کرنے لگا، اس کو ساحروں نے ڈانٹا، وہ کہنے لگا تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے، میں تمہیں سولی دے دوں گا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ پہلے تو یہی ساحر کہہ رہے تھے وَبِعِزَّتِ فرعون، عزت فرعون کی قسم ہم غالب ہوں گے۔ جب تک آدمی ایمان سے دور رہتا ہے انسانوں کا غلام رہتا ہے، جب اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو بادشاہوں کا وقار نظروں سے گر جاتا ہے۔ پہلے یہی ساحر عزت فرعون کی قسمیں کھا رہے تھے اور بعد میں فرعون نے ان کو ڈانٹا تو بعد میں یہ ساحر اس کو ڈانٹتے ہیں، جو بناتا ہو بنا لے۔ تو بس عزیزوں، آج آخری بات، سلسلہ کلام کل بھی جاری رہے گا۔ موضوع ذہن میں رہے، حسین وارث انبیاء، کہ جب کوئی کسی فن کا ماہر و کامل ہوتا ہے تو وہ ضد نہیں کرتا، جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ اس سے بڑا کامل آ گیا تو مان لیتا ہے ضد کرنا جاہلوں کا مزاج ہے، عالموں کا مزاج نہیں ہے۔ یہ ساحر بہکے ہوئے تھے مگر اپنے فن جادوگری میں کامل تھے۔ جب انہوں نے اپنے سے بڑا نمونہ دیکھا تو ان کی سمجھ میں حق آ گیا تو انہوں نے کلمہ پڑھ کے ایمان قبول کر لیا۔ اب آپ ہمیں بوکھلائیے نہیں کہ زمانہ بہت ترقی کر گیا ہے، تمہارے امام آئیں گے تو کیا ہوگا، یہ ادھر والے جھگڑا کریں گے جو ترقی کر گئے ہیں، پہلے کلمہ وہی پڑھیں گے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ بس کنیزان زہرا، سلسلہ کلام کل آگے بڑھے گا، زندگی رہی تو آج صرف اتنا کہ حسین وارث موسیٰ، موسیٰ کے ساتھ ساتھ ان کی بہن تھوڑی دور چلیں اور بھائی بہن کی محبت کی داستان قرآن مجید نے پیش کی۔ اللہ کو بہن کی یہ محبت اتنی پسند آئی کہ جناب موسیٰ کی بہن کو دنیا کی چند عظیم بیویاں جو ہیں، جیسے جناب سارہ، جیسے جناب ہاجرہ، جناب آسیہ، جیسے جناب مریم، اسی فہرست میں جناب کلثوم بھی ہیں، حضرت موسیٰ کی بہن۔ حالانکہ ان کا رول کوئی بہت بڑا نہیں ہے، تاریخ میں بھائی کے صندوق کے ساتھ تھوڑی دور، بہت بڑا نہیں ہے، تاریخ میں بھائی کے صندوق کے ساتھ تھوڑی دور چلی ہے، مگر بھائی بہن کی محبت قرآن مجید نے بڑے خوبصورت انداز میں پیش کی ہے، جو صبح قیامت تک دلوں پہ نقش رہے گی۔ کنیزان زہرا، کوئی اور بہن بھی ہے جو بھائی کے ساتھ مدینے سے چلی مکہ آئی، مکہ سے چلی کربلا آئی، اور کربلا سے بھائی کے سر کے ساتھ چلی کوفہ پہنچی، کوفہ سے چلی شام پہنچی اور بھائی کے مشن کو زندہ رکھنے کے لیے کربلا واپس آئی، کربلا سے مدینہ آئی۔ یہ ہے بہن کا سفر بھائی کے ہمراہ۔ کنیزان مظلوم کربلا، یہ ایک مسئلہ ہے، 2-4 منٹ میں آپ سے عرض کر کے مجلس کو تمام کر دوں۔ سیدانیہ حسین کے ساتھ جو آئیں، یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھ لیں بچے کہ سیدانیہ کیوں آئیں۔ اگر حسین بیویوں کو نہ لاتے تو آپ یقین مانیے کہ کربلا کی قربانی کی بڑی غلط تشہیر دنیا کرتی، سب شہید ہو گئے تھے، کوئی بچا نہیں تھا۔ ایک بیمار کربلا اس لیے بچ گئے کہ بیبیاں انہیں اپنے جھرمٹ میں لیے تھیں۔ یہ بیبیاں اگر نہ ہوتیں تو بظاہر کسی کے بچنے کا امکان نہیں تھا۔ اللہ اپنی قدرت سے جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی بات نہیں کہہ سکتی، لیکن مقصد حسین بتاتا کون اور سمجھاتا کون؟ اب آپ سمجھیے کہ بعض منزلیں ایسی ہوتی ہیں جہاں مرد کا کام نہیں ہے، مرد بہادری سے لڑ سکتا ہے، مرد جان دے سکتا ہے، مرد خون کے دریا بہا سکتا ہے، مرد لاکھوں کے نرغے سے دریا چھین سکتا ہے، مگر مرد وہ کام نہیں کر سکتا جو ان سیدانیوں نے کیا، اس لیے کہ جب وہ کام شروع کرے گا قتل کر دیا جائے گا۔
سمجھ لیجئے بات کو، اس لیے کہ اگر وہ ہتھکڑیاں بیڑیاں پہنے ہوئے بھی ہوگا اور اس طرح بولنا شروع کرے گا تو قتل کر دیا جائے گا۔ لہٰذا قتل نہ ہونے پائے، مقصد کی تبلیغ کرتا رہے، بات کو بتاتا رہے۔ دلیری کے ساتھ یہ کام بیویاں ہی انجام دے سکتی تھیں، مرد انجام نہیں دے سکتے تھے۔ تو حسین کے مقصد کی ترویج کے لیے، حسین کے مقصد کی اشاعت کے لیے، حسین کے مقصد کی زندگی کے لیے، بیمار امام کی شمع حیات کا فانوس بننے کے لیے، دیکھیے لفظ استعمال کر رہی ہوں، سنیے گا، بیویوں کی ضرورت تھی، سیدانیوں کی ضرورت تھی۔ اور وہ بیویاں کیسی ہوں؟ رسول سے اتنی دور بھی نہ ہوں کہ ان کی عظمت دلوں سے کم ہو جائے، ایسا بھی نہ ہو کہ یہ کہا جائے ہاں نسل تو وہی ہے مگر بہت زمانہ گزر گیا۔ لہٰذا شہزادی زینب اور شہزادی ام کلثوم سے بڑھ کے خواتین نہ تھیں کہ رسول اللہ کی گود کی پلی تھیں، جنہوں نے زبان رسالت چوسی تھی، جو رسول کی گودیوں میں کھیلی تھیں، جن کو ولادت کے ساتھ رسول نے آن کے کلیجے سے لگایا تھا۔ وہ بیویاں جب قیدی بن کے چلیں گی تو مقصد حسین کی تبلیغ ہوگی۔ ہماری جانیں اس بہن پہ قربان جو بھائی کے ساتھ مدینے سے نکلی، مکہ آئی، اور جب مکہ سے حسین چلنے لگے تو روایت میں ہے کہ ابن عباس آئے اور ابن عباس نے کہا یا ابا عبداللہ، کربلا نہ جائیے، عراق نہ جائیے، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ فرمایا میں جانتا ہوں مگر مصلحت پروردگار یہی ہے۔ کہا اچھا آپ جا رہے ہیں تو جائیے، سیدانیوں کو نہ لے جائیے۔ فرمایا مصلحت پروردگار یہی ہے۔ اور اس کے بعد ابن عباس کہتے ہیں کہ پردے کے پیچھے سے میں نے آواز سنی کہ ایک بی بی نے زور سے مجھے جھڑکا کہ اے ابن عباس، کیا تو چاہتا ہے کہ ہم اپنے سید و سردار کو چھوڑ دیں؟ خدا کی قسم ہم سے یہ نہ ہوگا۔ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ پہچانی آواز عقیلہ قریش جناب زینب کی آواز تھی، اور اس کے بعد جناب زینب ہر منزل پہ حسین کے ساتھ ہیں۔ فکر بشر کانپ جائے، عظمت زینب سمجھ میں نہ آئے، زینب کن کن مصیبتوں میں شریک ہیں۔ ہاں کنیزان زہرا، کون سا واقعہ سناؤں؟ 9 محرم کو 4 بجے کا وقت ہے، حسین اپنے خیمے میں تلوار پہ تکیہ کیے بیٹھے ہیں۔ زینب خیمے میں آئیں، بہن کی آہٹ محسوس کر کے بھائی نے آنکھیں کھولی۔ کہا بہن کیسے آئیں؟ کہا بھیا ایسا لگتا ہے کہ ہماری طرف لشکر آ رہا ہے، زمین کی دھمک، گھوڑوں کی ٹاپیں۔ کہا ہاں بہن صحیح کہا آپ نے، عباس کو بلوایا، عباس آ گئے۔ بھیا کاہے کا شور ہے؟ کہا آقا لشکر بڑھ رہا ہے۔ کہا ان سے جا کے پوچھو کیا ارادہ ہے۔ عباس گئے، عباس بڑھے تو لشکر رکا، لشکر کے سامنے گئے۔ کہا کیا ارادہ ہے؟ کہا ہمارا حاکم کہتا ہے کہ لڑائی چھیڑ دو۔ نیزے سے زمین پہ خط کی دیا۔ کہا یہاں سے آگے نہ بڑھنا، میں اپنے آقا سے پوچھ کے آتا ہوں۔ عباس چلے آئے، رعب عباس پہرا دیتا رہا۔ یہ 9 محرم تھی۔ ہاں کنیزان زہرا، 10ویں محرم کو جب لشکر آ رہا ہوگا، زینب نے پکارا ہوگا عباس۔ عاشور کی رات یہی زینب بھائی سے کہہ رہی ہیں بھیا یہ ناصر ساتھ چھوڑ تو نہ دیں گے۔ عاشور کا دن ڈھلا، قاسم کا لاشا آیا تو زینب، آن و محمد کی میتیں آئیں تو زینب، عباس سدھارے تو زینب، اور جب علی اکبر کا جنازہ آنے لگا تو بی بی لیلا نہیں نکلی گھر سے مگر زینب نکل آئیں۔ ہاں کنیزان زہرا، حسین کو رکاب تھام کے رخصت کرنے والی بی بی زینب، وقت عاشور جا کے عمر سات کو آواز دینے والی زینب، سید سجاد کو جلتے خیموں سے جا کے نکالنے والی بی بی زینب، سکینہ کو شام غریبہ میں لے کے آنے والی زینب، 11ویں محرم کو اہل حرم کو سوار کرانے والی زینب، 12ویں محرم کو کوفہ میں خطبہ سنانے والی زینب۔ کنیزان زہرا،
یزید کے دربار میں تخت شاہی پہ یزید کو ذلیل کرنے والی زینب، یزید کے محل کے برابر حسین کی صف اعضا بچھا کر رونے والی زینب بھائی کے مقصد کی تبلیغ کرتی رہیں، اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب 8 دن کربلا میں بہن حسین پر رو لی تو اب زینب بھائی کے مقصد کو زندہ کرنے شام سے باہر آ رہی ہیں۔ کہا سید سجاد ادھر سے لے چلنا جدھر حسین کی تربت ہے۔ ہائے زینب، 20 صفر 62 ہجری تھی، حسین کا دوسرا چہلم تھا جب زینب کربلا پہنچیں۔ 3 دن بھائی کی تربت پہ روتی رہیں۔ کنیزان زہرا، بس مجلس میں نے تمام کی۔ ایک جملہ سن لیجئے، مجلس تمام ہو جائے۔ کتاب میں نے نہیں پڑھا، نہ میرے پاس حوالہ ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ پہلے سیدانیہ حسین کی قبر پہ روئی ہوں گی، پھر عباس کی لحد پہ گئی ہوں گی۔ فطرت انسانی یہ ہے کہ جس کا احترام زیادہ کرتا ہے اس کے سامنے باتیں کم کرتا ہے، جس سے بے تکلف ہوتا ہے اس سے درد دل کہتا ہے۔ میرا دل کہتا ہے سیدانیہ قبر حسین پہ روئی ہوں گی، مگر جب قبر عباس پہ پہنچی ہوں گی تو فریاد کی ہوگی، اے بھیا، بازاروں میں گئے، درباروں میں گئے، اے عباس، سکینہ گھٹ گھٹ کے مر گئی، تمہیں یاد کیا کرتی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔